ناظرین، US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے مکہ معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اگرچہ کافی دنوں کے بعد کیا ہے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عرب ممالک کے لیے اور ان کے الائز کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ویلکمنگ نوٹ پہ اتنے کنسرن نہیں ہیں کہ انہوں نے کافی دنوں کے بعد اس کو ویلکم کیا ہے۔ آج کا پروگرام ہم اس بات پر کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس مکہ پیکٹ کو ویلکم کر دیا ہے، ابھی تک کسی عرب ملک نے، GCC کنٹری نے یا عرب لیگ کے کسی رکن نے اس معاہدے کے اوپر نہ کوئی کمنٹ کیا ہے اور نہ ہی اس کو خیر مقدم کیا ہے۔ ان کی یہ خاموشی کیا اس مکہ معاہدے کو منظوری سمجھا جائے یا اس کی مخالفت سمجھا جائے؟ آج کے اس بنیاد پر ہمارا پروگرام ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا، آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ ناظرین، عرب لیگ اور GCC کنٹریز کی خاموشی پر بحث اس وقت شروع ہوئی جب UAE کے ایک بہت ہی معروف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور دانشور عبدالخالق عبداللہ نے ایکس پر ایک پوسٹ لگائی، اور اس کے بعد اب یہ پوسٹ پہ پوری دنیا میں، خاص کر عرب ورلڈ میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ مکہ پیکٹ پر UAE سمیت دوسرے ممالک کی خاموشی کو کیا لیا جائے۔ یہ بحث، سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی۔ تو ایک عبداللہ خالق نے ایک پوسٹ لگائی کہ جس میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ ٹرائی-لیٹرل جو ایگریمنٹ ہے، پیکٹ ہے، اس کا عرب دنیا کے لیے کیا اہمیت ہے اور کیا مطلب ہے۔ ایک جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی UAE نے تو فرانس اور بھارت کے ساتھ ایک ٹرائی-لیٹرل ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن اس کی جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اور فوجیوں کی تربیت، صاف توانائی یعنی کہ گرین انرجی، ٹرانسپورٹ اور دوسرے شعبوں میں تعاون شامل ہے، اور اس معاہدے کے تحت یہ ترقیاتی نوعیت کے منصوبوں کو اس ٹرائی-لیٹرل پیکٹ میں زیر بحث لایا جائے گا اور ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ دوسری طرف یہ سوال اٹھایا گیا کہ جی پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کا جو پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ تو خالص دفاعی نوعیت کا ہے، جس میں ملٹری کی بات ہے، آرمی کی بات ہے، دفاع کی بات ہے، فوجی ٹریننگ کی بات ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو UAE نے جو معاہدے کیے ہیں فرانس اور انڈیا کے ساتھ مل کر، اس میں تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کی بات ہو رہی ہے، جس سے انڈیا کو فائدہ ہوگا، UAE کو فائدہ ہوگا اور آف کورس فرانس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ جو تین ملک ہیں، ان کا فوکس صرف اور صرف سیکیورٹی ہے، جس سے خطے میں ایک اسلحے کی دوڑ یا انسیکیورٹی کا ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ دو معاہدوں کو آمنے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو UAE کا معاہدہ ہے وہ ہیومن فرینڈلی ہے اور جو دوسرا معاہدہ ہے وہ سیکیورٹی فرینڈلی ہے۔ تو ایسے میں سب سے پہلے آتے ہیں کہ عبداللہ خالق عبداللہ کا جو سوال ہے وہ کیا ہے۔ عبداللہ خالق نے اس پر ایک جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے معاہدے کو ایک بڑا تاریخی اور اہم واقعے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس معاہدے کو خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنے اور سٹیبلٹی لانے اور ایک بہت بڑا ڈیفنس ایگریمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے تحت ایک ریاست پر حملہ باقی دو ریاستوں پر بھی حملہ سمجھا جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو معاہدہ ہے یہ دوسرے معاہدوں سے بہت مختلف ہے،
اور یہ ایک سہ افریقی اتحاد کی نوعیت رکھتا ہے۔ اور اگر دوسری سب سے جو انہوں نے طنز کا تیر چلایا وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ معاہدہ اتنا ہی اہم ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، تو کم از کم کوئی ایک عرب ملک، کوئی ایک گلف کنٹری تو اس معاہدے کی توثیق کرتا، اس کی سپورٹ کرتا یا اس کو ایکسیپٹ کرتا۔ اگر مکہ معاہدہ بہت اہم ہے، گیم چینجر ہے، تو اس پہ عرب دنیا کیوں خاموش ہے؟ ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے یا دوسری جی سی سی کنٹریز ہیں سوائے سعودی عرب کے، کیونکہ وہ تو اس کا رکن ہے، وہ اس معاہدے پر خاموش ہیں اور تھوڑی ہوسٹائل بھی ہیں۔ اور عبداللہ خالق عبداللہ کا جو موقف ہے اس کو ہم لے رہے ہیں کہ جی یہ یو اے ای کا ہی موقف ہے۔ پھر ایک اور سوال سامنے آیا کہ یہ اب ایکس پہ جو ایک بحث چل پڑی ہے، تو اس کے جواب میں ایک ہیں ڈاکٹر عبداللہ الجدید۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ خالق عبداللہ کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، مکہ ڈیفنس پیکٹ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو چلو کر لیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے، فرانس سے اور برطانیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ فرانس کے ساتھ معاہدہ 1995 میں ہوا، امریکہ کے ساتھ معاہدہ 1994 میں ہوا، اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ 1996 میں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ جو فرانس کا جو فوجی اڈہ وہ بھی یو اے ای کی سرزمین پر قائم ہے۔ اس کے بعد فرانس اور بھارت کے ساتھ بھی دفاعی نوعیت کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف سعودی عرب کو طعنہ دیا جائے کہ اس نے پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا خلیج تعاون کونسل، گلف کوآپریشن کونسل یا عرب لیگ ان معاہدوں پر کومنٹ کرتی ہے جو یو اے ای نے کیے ہوئے ہیں؟ وہ عرب ملک تو ان معاہدوں پر بھی خاموش ہی رہے ہیں اگر مکہ پیکٹ پر خاموش رہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یو اے ای کے کسی ڈیفنس پیکٹ کو جی سی سی نے اور عرب لیگ نے ویلکم نہیں کیا تو پھر مکہ معاہدہ پر بھی جو خاموشی ہے اس کو رضامندی ہی سمجھا جائے۔ اب اس کے جواب میں جو ہے عبداللہ خالق عبداللہ پھر میدان میں اترے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اگر مکہ پیکٹ کا کسی ملک نے اس کا ویلکم نہیں کیا تو یہ مکہ پیکٹ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ اس سے ذرا بالا تر چیز ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ملک اس کی توثیق نہیں کرتا، ویلکم نہیں کرتا، تو بھی اس معاہدے کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ لیکن وہ سوال پھر بھی اٹھاتے ہیں کہ جی گلف میں یا عرب دنیا میں کوئی ایک کومنٹ تو آنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر بہت بڑی پیش رفت ہے تو اس پہ تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جانا چاہیے۔ بھئی تہلکہ تو مچا ہوا ہے، اب ٹرمپ نے اس کو ویلکم کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بحث کا جو اصل پوائنٹ ہے کہ کیا جو بھی کوئی ایک معاہدہ ہوتا ہے، کوئی پیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے جو نیبر کنٹریز ہیں یا جو ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے اس کی توثیق، ویلیڈیشن یا ویلکم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک جو سوورن کنٹری ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق کوئی بھی معاہدہ کر سکتا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ اسے کسی دوسرے ملک کی ویلیڈیشن کی یا توثیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی معاہدہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو رپل ایفیکٹ ہیں وہ تو ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو عرب ممالک کی خاموشی ہے اس کو ایک دیکھ لیتے ہیں کہ وہ مخالفت میں ہے یا حمایت میں ہے۔ ہم اس پہ چونکہ ہمارے پاس کوئی اور بیرومیٹر نہیں ہے تو ہم پھر چلتے ہیں ایکس کی طرف کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ
اس پہ کیا رد عمل دے رہا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرب کنٹری کے ایک صارف نے سوال اٹھایا، اس نے کہا جی سی سی اس معاہدے کی توثیق کرے یا نہ کرے، عرب لیگ، عرب ورلڈ کا کوئی کنٹری اس معاہدے کو اہمیت دے یا نہ دے، اصل بات یہ ہے کہ ان خود ممالک کی اپنی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔ جب ان ممالک کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے خاموشی ہو یا اپوزیشن ہو، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ٹرمپ نے اس کو ویلکم کیا ہے تو اس کو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اب اس کی پوری دنیا میں ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کسی بھی پیکٹ کو عرب کنٹری یا جی سی سی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی سعودی عرب کا بھی یہ کوئی پہلا معاہدہ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے بھی امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، نئی مینی کنٹری سب کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو ایسے بہت سارے معاہدوں کی لسٹ میں یہ ایک اور معاہدہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں پاکستان اور ترکیہ بھی شامل ہیں۔ اب جب یہ پوری بحث چل رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، طنز بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جی اگر ماضی میں بعض ممالک نے دفاعی تعاون یا فوجی موجودگی کے باوجود دوسرے ملکوں کو مکمل تحفظ نہیں دیا تو نئے معاہدے کی اہمیت کو بھی سوالیہ نشان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس دفاعی نوعیت کے معاہدے کی اہمیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آ جاتی ہے جی عملی کردار کی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے بھی تھے، ان کے امریکہ کے ساتھ دفاعی پیکٹ بھی تھے، لیکن وہ اینڈ پہ کیا ہوا کہ امریکہ وہ اڈے چھوڑ کر ان ممالک کو ایران کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو پھر ایسے دفاعی پیکٹ یا اڈوں کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے۔ تو اس میں اب جو ایک بہت بڑا ریئیکشن ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ وہ تھا جی، عربک میں لکھا ہوا ہے کہ جی منطق القوا لا یجہت لإذن من احد، یعنی طاقت کی منطق کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مائٹ از رائٹ، یہ کہا جا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی کہ اگر آپ اس کی وہ کر لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھائیوں کی طرف سے اگر کوئی اس معاہدوں کو ویلکم کرے، اپوز کرے، جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے۔ اب ہم آتے ہیں ناظرین ایک سوال کی طرف کہ اگر جی سی سی کنٹریز اور عرب لیگ نے اس معاہدے کو ویلکم نہیں کیا تو پھر بھی عبدالخالق عبداللہ کے جو ہے نا ان کا سوال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے کہ عرب ممالک کی خاموشی مخالفت ہے۔ یہ ایک ہم بڑے محتاط انداز میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ عرب ممالک کی جو خاموشی کی جو ہے نا کوئی سرکاری وجہ تو بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ جو خاموشی ہے اس سے ہم یہ بہرحال اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاہدے سے شاید اتنا خوش نہیں ہیں۔ اب یہ بات آنی چاہیے کہ بھئی مکہ ڈیفنس پیکٹ کیا واقعی ہے کہ اتنا بڑا معاہدہ ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک خوش نہیں ہیں؟ جی ہاں، اس سے جو ہے ایک دفاعی تعاون اور جو ڈیفنس ہے اس کا جو سارے ڈائنامکس سے کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور اس کا حصہ ہے جس کی ڈسپلنڈ ملٹری مائٹ پوری دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عرب ورلڈ اس پر کوئی بات کرے گی یا نہیں کرے گی، اور یہ بحث آگے کتنی حد تک جاری رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، عرب دنیا میں یہ اس طرح کے معاہدے ہونا کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی، لیکن یہ معاہدہ ایک بہت بڑی عالمی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور جو عرب دنیا کے لوگ ہیں وہ اس پر خاموش ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ خاموشی کسی ری ایکشن کی صورت میں آتی ہے کہ نہیں۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔